الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائیں. یعنی ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ہدایت میں اضافہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا جاتے ہیں. وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک خوشی آتی ہے، ایک سکون آتا ہے. اور جب وہ اس طرح اللہ کو پاتے ہیں تو اللہ سے ان کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے انابت. ہدایت اس کو ملتی ہے جو حق کو جانے تو اسے قبول کر لے، پھر اللہ کو یاد کرے، اور جب وہ یاد کرے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اگر اس میں کسی طرح کمی آنے لگے تو اور یاد بڑھا دے، اور اس طرح وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے. سورۃ الانفال میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یعنی اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل بدل جاتے، نرم ہو جاتے. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، عاجزی آتی. آپ دیکھیں جب تکبر کا کوئی شخص اظہار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے آئی بروز جو ہے، ماتھا جو ہے وہ تن جاتا ہے، اس کا گردن اکڑ جاتی ہے، اس کی پورے جسم کے اندر ایک کھچاؤ آ جاتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے اور اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے تو وہ خود بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ واضح علامت ہوتی ہے کہ کس نے اللہ کو پا لیا اور کس نے نہیں پایا. تو جس کے دل میں اللہ کی یاد اطمینان لے آئے اور اس کے اندر نرمی پیدا کر دے اور ان کے دل بھی جھک جائیں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، تو ایسے لوگ ہی دراصل ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد ہی دلوں کی غذا ہے. اب دیکھیے کہ دل کب مطمئن ہوتا ہے. ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے کہ اس کو ایک بے چینی لگتی ہوتی ہے نا. کبھی کوئی چیز آپ کے اندر ایک اریٹیشن پیدا کرتی ہے، آپ بے چین ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ فکر کرتے ہیں، کبھی غم، کبھی ہم، کبھی خوف، کبھی اندیشے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. ہر روز کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بات پر آپ اپسیٹ ہوتے ہیں. یہ کیفیت کب ختم ہوتی ہے؟ جب آپ کو اپنی مطلوبہ چیز ملتی. اگر آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا تو آپ کی بے چینی ختم ہو گئی. اسی طرح آپ کے ذہن میں کچھ سوال تھا، اس کا جواب ملا تو آپ کی بے چینی ختم ہوئی. تو انسان جب اس چیز کو پالے جسے وہ پانا چاہتا ہے تو اس کی بے چینی ختم ہوتی ہے. جیسے پیاس ہوتی ہے نا، تو پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی، اسی طرح دل کی بھی ایک پیاس ہوتی. بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بے چین ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی جاتی ہیں تو اس کی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات وقتی ضرورت کی ساری چیزیں بھی مل جائیں تو بھی دل کی ایک خاص پیاس ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی، اور وہ صرف ایک چیز سے بجھتی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. بعض اوقات لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی پرابلمز کا، اور پھر ان کو اینالائز کیا جاتا ہے، یہ کریدا جاتا ہے، ان کی روٹس تک پہنچا جاتا ہے کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے سب کچھ. کچھ چیزیں تو اوپر سرفیس پہ ہوتی ہیں نا، کچھ کو ڈیپ ڈگ کیا جاتا ہے. اچھا یہ حادثہ تھا زندگی میں جو سبب بن رہا ہے اب تک کی پریشانی بے چینی کا. یہ سب چیزیں بھی وقتی ہوتی، وہ کچھ عرصہ کسی نہ کسی طرح اس کو بہلایا جاتا ہے تو تھوڑے عرصے پھر اور مسئلہ پڑ جاتا ہے. کوئی بیماری پوری طرح ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیز نہیں ملی جو اسے ملنی چاہیے تھی، اور وہ تھا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. تو دلوں کی غذا اللہ کی یاد ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے. دل کے سانچے میں ہر چیز اللہ کے سوا مس فٹ ہے، صحیح فٹ نہیں ہوتی اندر. آپ دیکھیں نا کسی چیز کا اگر آپ ڈھکنا بند کریں، اور اگر بوٹل چھوٹی اور ڈھکنا بڑا ہے تو وہ بند نہیں ہوگا. اسی طرح اگر چھوٹا ہے سائز سے تو بھی بند نہیں ہوگا. تو ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے نا، مس فٹ ہے.
مال کی محبت وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ خوش ہو جائیں، چین پا جائیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں خود لگ جاتی. پھر کسی اور چیز کے آپ سوچتے نہیں یہ کمی تھی زندگی میں، وہ کمی تھی، فلاں سے احساس کمتری کا شکار، انفیریورٹی کمپلیکس، بے شمار توجیحات. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیز ملی ہی نہیں جس کے لیے دل بے چین ہے، تو سکون آ ہی نہیں سکتا. اس لیے ڈپریشن کا، ذہنی امراض کا، بیماریوں کا کوئی حتمی حقیقی علاج نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے. ٹھیک ہے دوائیاں اپنی وقتی طور پہ ہیلپ کریں گی اور کاؤنسلنگ ہیلپ کرے گی، لیکن جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا حقیقی معنوں میں چین آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے انسان کے اندر یہ ضرورت رکھی اور اسی نے حل بھی بتا دیا ہے. اور پھر اگر وہ دوا چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نشے میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں یا کسی اور چیز میں، تو یہ وقتی خوشیاں ہوتی. نشے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریریلی آپ غم کو بھول جاتے ہیں. دوائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ سلا دیتے ہیں مریض کو، بے حس کر دیتے ہیں. یہ علاج تھوڑی ہوتا ہے، کیور تو نہیں ہے نا یہ. لہذا کیا ہوتا ہے، جتنی دیر دوائی کا اثر رہتا ہے انسان بے حس ہوا رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں علاج ہو گیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، علاج نہیں ہے. یہ کسی کو سیڈیوس کر دینا، وقتی طور پر اس کو کام ڈاؤن کر دینا، یا وقتی طور پر اس کو کسی چیز کو دے کر خوش کر دینا. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں مریض کو روکے نہیں، وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دے، بننے دے جانور، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، جدھر جانا چاہتا ہے جانے دے. یہ کوئی علاج ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے کرنے دے، یہ تو علاج نہیں. اچھا یہ علاج کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ علاج یہاں تک ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ چیز ملتی ہے نا، وہ کھلونا ملتا ہے بچے کو، جیسے بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، مجھے وہی کھلونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، نہیں ملا تو شام تک رونا ڈالے رکھے گا. مل گیا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوگا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ پھینک دے گا. اس سے دل بھر جائے گا، اب کچھ اور چاہیے، اب کچھ اور چاہیے، اب کچھ اور چاہیے. تو ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے ان بے چینیوں کا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ دل کو وہ غذا دی جائے جو اصل میں اس کی غذا ہے، جس کی ڈیفیشنسی سے جو امراض پھوٹتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کسی اور طریقے سے. آپ ان کو سپریس تو کر سکتے ہیں، دبا تو سکتے ہیں، بے حس تو کر سکتے ہیں، کیور نہیں کر سکتے. اور ذکر دراصل کیا ہے؟ اپنے خالق کی طرف لوٹنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو یاد کرنا، زبان سے بھی دل سے بھی، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر، نشانیوں پر غور کر کے اس کو پانا، اس کو پہچان لینا. دیکھیں کہ جب کسی کی کوئی چیز کھوئی بھی ہوتی ہے نا تو وہ سب سے زیادہ بے چینی کا وقت ہوتا ہے. ایک سوئی بھی کھو جائے نا، کچن میں کام کرتے وقت اگر چھری کھو جائے، چھوٹی سی چیز، کپڑے سیتے ہوئے کینچی کھو جائے، تو اسی طرح جس کا خالق، جس کا رب اس سے کھویا ہوا ہو، جو اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانتا، وہ کھویا ہوا ہے زندگی میں، اسے کہاں سے چین آئے گا؟ صحیح رستہ ہی کھویا ہوا اس کو، وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس کو کہاں سے چین آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ ذکر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے. پیچھے گزر چکا نا کہ کس کو ہدایت ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد کہاں سے آتی؟ کسی کی یاد اس وقت آتی ہے بازو کے جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے. لہذا اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی کریشن کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی آیات کو دیکھنا چاہیے، اور دونوں طرح کی آیات، کائنات کی بھی اور کتاب کی بھی. کتاب کے اندر جو آیات ہیں ایک نہیں، دونوں ہی، دونوں مل کے کمپلیٹ ہوتی ہے بات. بہت سے لوگ بہت سی سینریز دیکھتے رہتے ہیں، چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اس کی کریشن، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیات کا نہیں پتا ہوتا تو بھی بات آدھی رہتی. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، صرف وظیفے کے طور پر نہیں کہ اچھا 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 200 دفعہ یہ پڑھ لو، اچھا اب یہ کر لو، اب وہ کر لو. نہیں، اس میں بھی اللہ کی پہچان اور اس کی محبت اور اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے. اصل بات یہ نا کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنا،
یہ دنیا انسان کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر انسان اس دنیا کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا نا. وہ تو بنا تھا اپنے رب کے لیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے، اور اس نے پوجنا شروع کر دیا دولت کو یا انسانوں کو. کہاں سے بات پوری ہوگی؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی. ختم ہونے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنا خود کو ختم کرنا ہے. فانی چیزوں کے پیچھے جانا خود کو فنا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ستارے کو دیکھ کر کہا تھا لا احب الافلین، میں جانے والوں کو نہیں پسند کرتا. چاند کو جب ڈوبتا ہوا دیکھا، ستارے کو، سورج کو، تو کہا نہیں، میرا رب کوئی اور ہے، یہ نہیں ہو سکتے. یوسف علیہ السلام کے پیچھے آپ نے قصہ پڑھا، سب کچھ ان کو مل گیا، لیکن ان کے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ کیا تھا؟ اللہ کی یاد. تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ ہمیں شیطان سجھاتا ہے چونکہ تمہاری زندگی میں فلاں چیز کی کمی ہے نا، اس لیے تمہیں سکون نہیں. اچھا بھائی، بھاگ دوڑ کر کے وہ کمی بھی پوری کر لی، اب کیا ہوا؟ وہ بات اصل وہ نہیں تھی، کچھ اور تھا، وہ ٹیمپریری چیز تھی. پھر آپ دیکھیے کہ جب دنیا کی چیزیں ملتی ہیں انسان کو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بے چینی اور بڑھتی. اب کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، اچھا اس کے پاس تو اتنا ہے اور میرے پاس ابھی اتنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چیز ملی تھی وہ ملی ہوئی بھول جاتی ہے اور اب دوسرے کی نظر آنے لگتی ہے، پھر بے چینی بڑھ گئی. مسئلہ تو نہیں حل ہوا. تو ہر چیز اپنی ویلیو کھوتی چلی جاتی ہے اور انسان کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے رب کو نہ پالے. ہاں جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر ایک خاص اطمینان اور خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے.